جی ناظرین السلام علیکم۔ 3 موضوعات پر آپ سے بات کرنی ہے۔ پہلا موضوع یہ ہے جناب کہ سینیٹر طلحہ محمود جو JUIF کے بڑے سرگرم کارکن تھے، مولانا فضل الرحمان آتے تھے، ان کے گھر رہتے تھے، ہر قسم کی پارٹی سے متعلق جو بھی تقریب ہوتی تھی ان کے گھر ہوتی تھی، اور اچانک خبر آئی کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیا ہے، اور اس کے پیچھے ریزن یہ نظر آ رہی ہے کہ سینٹ کے الیکشن آنے والے ہیں۔ تو بھائی تو پھر سینٹ کیا ہوا اور اس کی کیا حیثیت ہوئی، اس پر ہم بات کریں گے۔ دوسری خبر، ٹرینڈنگ ٹاپک آج کا یہ چل رہا ہے، شاہد آفریدی کی جان نہیں چھوٹ رہی۔ وہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی میں عمران خان کو اپنا لیڈر مانتا ہوں، لیڈر نہیں مانتا، عمران خان کو بہت بڑا کپتان مانتا ہوں، انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کرایا اور سب کچھ، چھوڑ دیں میری جان، لیکن نہیں ہو رہی۔ آج ایک صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے برانڈز نکال کے بتا دیے کہ یہ برانڈ ہے، شاہد آفریدی کے کاروبار ہیں۔ اول تو کسی شخص کے کاروبار ہیں، سیلیبریٹی کے کاروبار ہیں، اسے کسی کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ یہ اس کا اپنی مرضی ہے، وہ جو مرضی کرتا پھرے، اپنے کاروبار صحیح طریقے سے کر رہا ہے۔ ساری دنیا میں سیلیبریٹیز کرتے ہیں نا، تو کسی کا کاروبار ہونا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اب شاہد آفریدی کو اس کا جواب دینا پڑا، اور انہوں نے کہا کہ یہ برانڈ جو ہے، یہ میں نے اگر پارٹنرشپس کی ہوئی ہیں تو یہ میں نے لوگوں کے لیے، کاموں کے لیے، اچھے کاموں کے لیے کی ہوئی ہیں۔ کہیں ہم کنویں بنوا رہے ہیں، کہیں بچیوں کو تعلیم دے رہے ہیں، کہیں خوراک کا انتظام ہو رہا ہے، اور ان برانڈ میں جو میرا حصہ ہے وہ ان نیک کاموں کے لیے جاتا ہے۔ اتنی سی بات ہے، لیکن یہ بات بڑھتی جا رہی ہے، یہ لسی میں پانی پڑتا ہی جا رہا ہے، یہ بات ختم نہیں ہو رہی، اور یہ سلسلہ چلتا ہی جا رہا ہے۔ یہ 2 خبریں ہیں۔ تیسری خبر ظاہر ہے وہ جو بڑا زبردست معاملہ چل رہا ہے ایچیسن کالج والا، اور یوں لگ رہا ہے کہ جیسے سارے کھچائی کرنے آ گئے۔ وہ جو ایچیسن کالج کے پرنسپل تھے، مائیکل H.A. تھامسن ان کا نام تھا، کہ ان کی کلاس کرنے آ گئے کہ وہ جو ہے 40 لاکھ تنخواہ لیتے تھے، اور یہ وہ کانٹریکٹ ختم ہونے والا تھا، پہلے استعفیٰ دے چکے تھے، گورنر صاحب بھی آ گئے۔ اچھا، کسی کو یہ ساری چیزیں پہلے بھی تھی نا، احد چیمہ کے بچوں کی فیس کا معاملہ جب تک نہیں آیا کسی نے یہ ذکر ہی نہیں کیا۔ آج تحریک انصاف والے، اساتذہ، سول سوسائٹی ایچیسن کالج کے باہر پہنچ گئے، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ پرنسپل سے درخواست کی کہ آپ استعفیٰ نہ دیں۔ تو ایک نان ایشو جو کہ سالو ہو سکتا تھا طریقے سے، وہ اتنا بڑا ایشو بن گیا۔ اور احد چیمہ قطعاً کوئی غریب آدمی نہیں ہوں گے، اور ان کی یقیناً کچھ کاروبار بھی ہیں، حلال کے ہوں گے، بالکل رزق حلال کماتے ہوں گے۔ تو اس میں سے بچوں کی فیس ادا کرنا یا ایڈیشنل فیس ادا کرنا، اگر بچے اسلام آباد میں پڑھ رہے ہیں تو اگر آپ سیٹ ریزرو کرا رہے ہیں تو اس میں کروائی جا سکتی تھی۔ لیکن جتنا اس مسئلے پر ان کے ڈیفنس میں پنجاب گورنمنٹ آئی نا، کہ احد چیمہ کا ڈیفنس میں گورنر صاحب آ گئے، گورنر صاحب کے بعد تاڑڑ جو ہیں وہ ایسے ٹھوک بجا کر بولے ہیں کہ جیسے وزیر اطلاعات کا واحد کام ہی یہی ہے کہ احد چیمہ کی نوکری بچانا ہے۔ تو یہ نون لیگ کا رویہ بڑا عجیب سا ہے، اس پر ہم مزید بات کریں گے، لیکن پہلے ذرا سینیٹر طلحہ صاحب والی بات کر لیں۔ دیکھیے سینٹ جو ہے نا وہ کوئی بہت سیریس جگہ نہیں رہی، حالانکہ کس زمانے میں ہوتا تھا کہ اسمبلی میں عوامی نمائندگان آتے تھے، اور سینٹ میں بھی عوامی نمائندگان کے چنیدہ عوامی نمائندگان آتے تھے، لیکن اب وہاں پہ معاملہ کچھ ہو گیا اور ہو گیا۔ اب وہاں پہ ارب پتی اور کھرب پتی آتے ہیں جو صرف اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کوئی سگریٹ مافیا کا ہے، کوئی ٹبیکو انڈسٹری کا ہے، کوئی اور کسی ایریے کا ہے، وہ وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اربوں روپے میں یہ سیٹ بکتی ہے، اور یہ سیٹ بڑی لمبی چوڑی قیمت ہوتی ہے، اور ساری سیاسی جماعتیں یہ قیمتیں وصول کرتی ہیں اور سینیٹر بنوا دیتی ہیں۔ اب وہ جو شخص اربوں روپیہ خرچ کر کے آئے گا تو وہ تو پھر اپنی من مانی کرے گا، اور اس کو آپ پکڑ بھی نہیں سکتے۔ سینٹ جو ہے وہ ایوان بالا ہے، اور اس ایوان بالا کے کسی بندے کو آپ پکڑ لیں تو قیامت آ جائے گی۔ تو یہ طلحہ محمود صاحب جو ہے وہ JUIF کے ساتھ بڑے مخلص رہے ہیں، لیکن اچانک ہی انہوں نے
پارٹی بدل لی ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ سینٹ الیکشن میں انہیں JUIF کی طرف سے اتنی زیادہ امید نہیں ہے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے انہیں امید زیادہ ہے۔ تو یہ معاملات کافی جو ہے نا، اس سے ایوان کی توقیر بے توقیری ہوتی ہے۔ یہ کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ پارلیمنٹ ان لوگوں کا ہے جو قانون بناتے ہیں اور قانون نافذ کرتے ہیں اور جو بہت سنجیدہ عوام کے بارے میں، یہ تو اب سیٹھوں کا ایوان بن گیا ہے۔ وہ سیٹھ لوگ آتے ہیں، سیٹھ لوگ بیٹھتے ہیں، سیٹھ لوگ گپے مارتے ہیں اور اپنے مفادات کی جو ہے نگرانی کرتے ہیں، بس یہی ہے۔ اچھا، شاہد آفریدی کی سٹوری کے حوالے سے ہم آپ کو بتا دیں کہ شاہد آفریدی پہ پتہ نہیں کیسا برا وقت آ گیا کہ کس نے ان کی سٹوری نکال کے ٹویٹ کر دی کہ بھئی وہ عمران خان کے مد مقابل آنا چاہتے ہیں۔ نہ وہ عمران خان کے مد مقابل آنا چاہ رہے ہیں، نہ وہ انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے۔ وہ عمران خان کو بڑا کرکٹر بھی مانتے ہیں، تو اور وہ کیا کریں اب؟ اور اب مجھے یوں لگتا ہے کہ شاہد آفریدی تھوڑا سا بیک فٹ پر بھی آ گئے ہیں، اور بیک فٹ پر آ کر تھوڑا سا گھبرا رہے ہیں اور سوشل میڈیا کی یلغار سے بچنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ اتنی گندی یلغار ہے، وہ بیٹیوں والے آدمی ہیں، تو اس کا تو کوئی کنٹرول ہے ہی نہیں، یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو بہت سوشل میڈیا خطرناک ہے۔ تو شاہد آفریدی اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، مطلب کہ آپ کے یہ بزنس کیوں ہے؟ بھئی پاکستان میں کوئی آدمی اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکتا ہے کہ اپنے بزنس کیوں ہے؟ اس کی وہ سیلیبریٹی ہے، دنیا بھر میں مانا جاتا ہے، اور اس کو اپنے بزنس جسٹیفائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اب وہ ٹویٹر پہ آ کے جواب دے رہے ہیں، بھئی یہ میں نے اس لیے پارٹنرشپ کی، یہ میں نے اس برانڈ کے ساتھ اس لیے کیا، اور یہ وہ، اور جتنا وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں گے نا، اتنا ہی وہ دلدل میں پھنستے جائیں گے۔ اس سوشل میڈیا کا حل ہی یہی ہے کہ آپ اس کو جواب نہ دیں۔ اگر آپ جواب دیں گے تو آپ بے شک کتنا ہی سچ بولنے کی کوشش کریں، ان کی تسلی نہیں ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں ایچیسن والی سٹوری پر۔ اس سٹوری کو میں آپ کو ایک مختلف طریقے سے سناتا ہوں۔ غصہ سب کو اس بات پہ نہیں ہے کہ ایچیسن کے پرنسپل ٹھیک تھے یا نہیں۔ جس طرح احد چیمہ کے ڈیفنس میں نون لیگ نکلی ہے نا، وہ بڑی عجیب بات ہے، اس طرح عموماً نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک اور شخص کی کہانی سناتا ہوں۔ ایک ابھی پچھلے دنوں لاہور میں نون لیگ کے کارکن تھے عتیق الرحمان، عمر ان کی 55 سال تھی، اور انہوں نے خودکشی کر لی، غربت سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ عتیق الرحمان وہ کارکن تھے جو ہر جگہ پارٹی کا دفاع کرتے تھے، ہر جگہ پارٹی کے، پولیس سے سب سے زیادہ ماریں شاید انہوں نے کھائی ہوں گی، سب سے زیادہ FIR انہی کے خلاف ہوئی ہوں گی، اور ان کی ایک ہال روڈ پر چھوٹی سی دکان تھی، موبائل کی اپنی دکان تھی چھوٹی سی، لیکن وہ انہوں نے کرائے پہ دی ہوتی تھی، اور ان سے آپ پوچھتے تھے کہ آپ کا جو ہے دکان میں خود کیوں نہیں بیٹھتے، تو جواب میں یہ سنا دیتے تھے، دیکھیں جی پرسوں تو میاں صاحب کا جلسہ ہے، پھر مریم بی بی کی پیشی ہے، پھر حمزہ شہباز نے کارکنوں کو بلایا ہے۔ اور ان کا گھر تھا، اگر آپ جائیں نا لکشمی چوک سے آگے نسبت روڈ کی طرف، اور پھر آگے دیال سنگھ کالج کے سامنے جو آبادی، چھوٹا سا گھر 3 مرلے کا، ٹوٹا پھوٹا، یعنی اس کے اوپر رنگ نہیں ہوا ہوا، پلستر بھی اس کا اکھڑ رہا ہے، اندر ایک 3 مرلے کے گھر کے اندر کتنی کو بیٹھک ہوگی، اس کے اندر بیٹھ کے یہ پارٹی کے نظریے سے محبت جتاتے تھے، اور مشرف کا دور ہو یا پرویز الہی کا یا عثمان بزدار کا، یہ پارٹی کا ایجنڈا لے کے نکلتے تھے۔ گزشتہ دنوں انہوں نے غربت سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ ان کی اہلیہ ناراض ہو کر چلی گئی تھی، کیونکہ یہ کماتے شماتے نہیں تھے، ان کی توجہ پارٹی کے کاموں پہ رہتی تھی، اور یہ 20-30 سال سے انہی کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ ان کا جنازہ ہوا، اور جنازے پر کوئی پارٹی کا بڑا لیڈر نہیں آیا، کوئی پارٹی کی قیادت نہیں آئی، اور کسی نے ان کی بیوہ کی کفالت کا اعلان نہیں کیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان کے بچوں کی ذمہ داری جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ لے لیتی ہے، کہ پلے سے تھوڑی لینا ہے، پنجاب گورنمنٹ لے لیتی ہے۔ اور دوسری جانب احد چیمہ کے بچوں کی فیس، احد چیمہ عتیق الرحمان کی طرح 3 مرلے کے گھر میں نہیں رہتے، اور ان کے پاس تو بہت پیسے ہیں، ان کے ڈیفنس کے لیے آپ اس طرح آ سکتے ہیں، تو پھر عتیق الرحمان کا بھی حق بنتا تھا کہ آپ ان کے لیے ڈیفنس کے لیے آئیں۔ تو یہ تو ہے، اور یہ کارکن کی موت ہوتی ہے نا، تو اس سے
اس طرح جب کسی کارکن کی موت ہوتی ہے تو پارٹیاں بھی مر جاتی ہیں. پارٹیوں کے لیڈروں کو سوچنا چاہیے اس کے بارے میں کہ کارکنوں کو اس طرح استعمال کر کے پھینک نہیں دیا جاتا اور صرف ایک شخص کے اوپر احد چیمہ کے بچوں کی فیس کے اوپر اتنا بڑا ایشو بنا دیا ہے. تو سوچنے کی بات ہے اور افسوس کا مقام ہے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.